زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پہ بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی کی راہ میں خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دنیا کو سرائے مہمان اور قضا کو میزبان شمار کرو۔ اگر کھانے کو کچھ دیا جائے تو کھا لو، اگر واپس لیا جائے تو طلب نہ کرو۔ مجھے رونا آتا ہے جب میں دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں۔ دنیا کے مصائب کو آسان خیال کرو اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ دوستی جس قدر گہری ہوگی، آپس میں اسی طرح خلق، محبت اور باہمی احترام ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ دوست اچھے معیار کے بناؤ تاکہ مشکل حالات میں تمہارا ساتھ دے سکیں۔ دوست کی کبھی بھی تضحیک نہ کرو، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی نہیں۔ دوست دنیا کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ دوست سچا ہونا چاہیے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی جوڑ تو سکتی ہے، مگر یاد رہے ایسی دوستی کبھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ منافق چاہے قسمیں کھا رہا ہو، کتا چاہے سو رہا ہو، ان کو چھیڑنا اور ان پر بھروسہ کرنا انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ اولیاء اللہ کے دل سے سب سے بات جو رزیلہ نکلتا ہے وہ کبر اور عجب ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء مبتلا ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبی یا شرعی کے لیے نکلے تو جیسے راستے میں وضو کر کے آ سکتے ہیں، اسی طرح آتے ہوئے غسل جمعہ کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، غسل جمعہ کے لیے نکلنا درست نہیں۔ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار دوبارہ وہ گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے اور اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بنا بھی دے، اس کو چاہیے کہ اپنی خاندانی وضع کو نہ چھوڑے، اپنی وضع نہ بدلے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ اللہ سے دل لگ جانے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں عظمت الہی کے علاوہ کوئی بھی شے گھر نہ کر سکے۔ جب ساری دنیا تیری خدمت کے لیے آمادہ ہو تو تم اس چیز کے حصول کی کوشش کرو جس کا ایک ذرہ دونوں جہانوں کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہو۔ موم جلایا نہیں جا سکتا اور دل کی آنکھ غیر کی سوئی سے نہیں سی جا سکتی۔ تصورات پیاس بجھاتی ہیں، فکر آتش پیدا کرتی ہے اور طلب مطلوب تک پہنچاتی ہے۔ زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں جتنے محتاط رہو گے اتنے ہی فائدے میں رہو گے۔ جتنا زیادہ جلد بازی کرو گے
اندھیرے گھڑے میں گر جاؤ گے۔ جاہل کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی خزانہ اس کی خاموشی ہے، جبکہ سمجھدار کے لیے بھی خاموشی۔ تیز ترار گفتگو دوسروں کو جان بوجھ کر متاثر کرنے والے آداب سے کوئی بندہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا، ایسا بندہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ چکوترا سوتے وقت آنکھوں پر کاٹ کر رکھیے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی جائے گی۔ چیخ چیخ کر باتیں کرنا اور جلد جلد قدم اٹھانا اندرونی خلفشار کی علامت ہوتی ہے۔ اس بندے سے بچو جو باعزت ہو کر مجلس میں بیٹھے اور بغیرت ہو کر اٹھے۔ ذہین آدمی کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ باتیں ٹھہر ٹھہر کر کرے گا، بولنے میں تھوڑا وقت لگائے گا اور آہستہ آواز میں بات کرے گا۔ علم نور خدا ہے، اس کا حصول آسان ہو یا مشکل، ہر صورت حاصل کرو۔ خود کو کسی کامل کے سپرد کر دے تاکہ تیری زندگی میں انقلاب برپا ہو۔ دل آئینہ دوست ہے، اس کو جتنا صاف رکھو گے اتنا مزہ دے گا۔ دنیا کی سب سے نایاب شے معرفت الہی ہے۔ جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے، گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو، اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرے میں مقید ہے، گو ظاہر میں بادشاہ ہو۔ رضائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ مسلمان جب تک دین کی حفاظت نہ کرے اس کو دنیا کی فلاح کبھی بھی نہ ہوگی۔ اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں، اس میں تسویہ ضروری نہیں۔ جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کر دے، البتہ ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔ آدمی قناعت پر اکتفا کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے، اور فرائض منصبی کو بھی ایسا ہی تقوی والا ادا کر سکتا ہے۔ انسان کا ظاہر اس کے باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کی قید میں ہو اور نہ کوئی اس کی قید میں۔ مرید وہ ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے مقابلے میں 18,000 عالم کو بھی قبول نہ کرے۔ اپنے نفس کو مشغول رکھو قبل اس کے کہ وہ تمہیں مشغول رکھے۔ مرید وہ ہے جو روز اول سے اللہ کو اپنا مقصود بنا لے اور جب تک وہاں رسائی نہ ہو کسی بھی شے سے مطمئن نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کی طرف التفات کرے۔ دور کی نظر کمزور ہے تو جامن کا تازہ پتا سیدھا آنکھوں پر رکھ کر سوئیں، اور اگر نزدیک کی نظر کمزور ہے تو پتے کو الٹا رکھ کر سوئیں، بینائی تیز ہو جائے گی۔ دل کی اصل 3 گناہ ہیں: غضب و حقد یعنی کینہ و بغض، اور حسد، یہ ایک دوسرے کے مقارب ہیں اور ان کی بنیاد غضب ہے، باقی وہ دونوں اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ 2 بندوں کو کمر پر پتھر باندھ کر دریا میں غرق کر دینا چاہیے، ایک تو ایسے دولت مند کو جو اپنی دولت میں مستحق لوگوں کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور دوسرے ایسے مفلس کو جو باوجود افلاس کے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ جتنے بھی دن کام کے ہیں اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب کے سب عبادت ہو جائیں۔ مرد عورت کا اور عورت مرد کا جج بن سکتے ہیں۔ وسیع النظر آدمی ڈھیلا ہوتا ہے، اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھ سے خدا ناراض ہے یا راضی تو دیکھ لے، اگر لایانی میں لگا ہے تو ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ لایانی کے اس دروازے پر سب سے سخت پہرا ہے۔ کاشت زمین میں تخم نہیں ڈالا جا سکتا اور لکھے ہوئے کاغذ پر لکھا نہیں جا سکتا۔ راہ توحید ایک دریائے محیط ہے، جو شخص اس میں گر جاتا ہے وہ عالم حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بدخلقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں کہ اس کو شوہر بنا لو۔
تھوڑی بہت بدخلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مصیبتوں اور سختیوں میں جینا نہیں سیکھتے وہ ہمیشہ خام رہ جاتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے سورۃ الفاتحہ ایک کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب یا پرس میں رکھ لیں۔ تھوڑے عرصے میں خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا اور فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جب تک تو دولت کو نگاہ میں رکھے تو دولت کا خادم اور غلام ہے، جب تو اسے خرچ کر دے تو تیرا خدمتگار۔ بلند ہمتی سے ہی ہر مقام پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ سرمایہ دار کی تجوری اور غریب کا پیٹ دونوں کبھی نہیں بھرتے، ان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ عورت کو اپنے پیار میں پاگل کرنا ہے تو اس کو عزت دو۔ عورت کو عزت دو گے تو وہ خود بخود تمہیں پسند کرنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی نہ بھولو، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔